یہ جتنی خوبصورت بزم اور جتنی پاکیزہ بزم اور جتنے عظیم الشان اور اتنے الحمدللہ مفتی صاحبان اور اللہ کے پیارے لوگ اور اللہ کے جو برگزیدہ لوگوں میں آج مجھے آنے کا موقع ملا ہے، میں سید شوکت بٹ صاحب کا اور مفتی ظہور صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس میں حسان مصطفیٰ چشتی صاحب کا جو میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، بڑا پیارا ہے، اور ان کے والد صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو سب نے بڑے پیار محبت سے جتنی بھی گفتگو کی ہے، میرے پاس اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ میاں شفیق صاحب کے جو الفاظ ہیں میرے لیے الحمدللہ بڑا کریڈٹ ہے نواز جویا صاحب کا، اور میرا جو بھائی ہے میرا ندیم خان صاحب میرے سے چھوٹے لگتے ہیں لیکن میرے کلاس فیلو ہیں، لگتے میرے سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ معاشرے میں کوئی بال چٹا نہیں ہوتا، میں سارے چٹے میں مبشر حسن صاحب کا بھی اس محفل میں بڑا شکر گزار ہوں کہ مبشر حسن صاحب کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی کو ٹکٹ اپلائی کیا، ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے ٹکٹ کے خلاف الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اور پیر احسان اللہ قدری صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ان کی دعاؤں کے طفیل میں 2004 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ساہیوال میں ایک یونین ناظم کا الیکشن تھا، اور یونین ناظم کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو میں وہ واحد کینڈیڈیٹ تھا جس نے یونین ناظم بطور یونین ناظم الیکشن میں حصہ لیا، اور پیر احسان الحق صاحب نے اس وقت میرے لیے دعا فرمائی تھی، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ دعاؤں کا نتیجہ کہ میں 2 دفعہ ایم پی رہ چکے، اللہ کا شکر ہے، اور چوتھا میں الیکشن اللہ کا کرم لڑ رہے ہیں جی بطور ایم پی اے۔ میرے بھائی عمران خان مردانہ صاحب، نسیم خان صاحب، انہوں نے شکر گزار ہاں، مار صاحبان دا، نمبردار صاحبان، فخر فرید سیال صاحب اور مار صاحبان دا، رائے صاحبان دا، سب دا، جتنے ملک صاحبان دا، چودھری افتخار صاحب دا، گلدستہ اسلامی پاکستان، رات بھی اسے میں گلدستے دے نال ہی سی جی، گلدستے کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے جو چور صاحب اور خرم بھائی جو مہربانیاں ہیں۔ مقصد بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، وہ چونکہ آج کل سسٹم ایسے ہی ہے، آپ کے سامنے بات کرنا میرے حساب سے تو میں ابھی طفل مکتب ہوں، اور آپ ماشاءاللہ جید علماء کرام ہیں، تو میری بس میں یہی میرے پاس ایک شاید ایک لفظ ہے اور ایک فکرہ ہے پیر احسان الحق صاحب کہ میرے لیے زندگی میں یہی ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو آج میں لے کے جا رہا ہوں آپ سے، اور جو کچھ آپ نے مجھے نوازا ہے اتنے اپنے دوستوں میں بلا کے کہ میں نے الحمدللہ میں نے 2007 میں پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا بطور ایم پی اے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے 2 دفعہ میں ایم پی اے منتخب ہوا دیہاتوں سے، اور مجھے اسمبلی میں 10 سال خدمت کا موقع ملا، لیکن اس میں سے 5 سال میں نے سہیل بٹ صاحب گورنمنٹ کے ساتھ گزارے اور 5 سال میں نے اپوزیشن میں گزارے۔ میں نے جو 5 سال گورنمنٹ میں گزارے وہ اللہ رب العزت کا کرم تھا، میرے بھائی جانتے ہیں کہ میں جب اس علاقے میں جب مجھے نہیں پتا تھا، میں پیر احسان الحق صاحب ہم نے اکٹھے 2007 میں الیکشن لڑا، پیر صاحب ایم این اے تھے، میں ایم پی اے تھا، تو ہم دونوں ہی لوز کر گئے الیکشن، لیکن میں دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا 2007 میں کہ کتب شانہ سے آگے کھولڑی گاؤں ہے وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، موسیٰ پور ہے کہ نہیں ہے، سیدن شاہ کہاں پہ ہے، نواں پنڈ کسے کہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، اسداللہ پور میں کون رہتا ہے، یعنی رہنے کا تو بندوں کو بعد میں مجھے علاقے کا نہیں پتا تھا،
کہ وہ محمد پور میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے دیہات ہیں، ووٹ تو بندوں سے لینے ہوتے ہیں. لیکن میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 2008 میں شکست مجھے ہوئی، اور پھر میں نے اپنی وہ جو ڈیڈیکیشن ہے اور ڈیووشن ہے، اور میں نے اپنے آپ کو میں نے اس معاملے میں لگائے رکھا عوام کی خدمت کے لیے. تو 2013 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایم پی اے بنایا، تو مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پہلی دفعہ تو میں کمیر میں جب گیا تھا تو وہ قصبہ کمیر تھا. پھر اللہ نے میرے پہ کرم کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دی. سمجھ رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. تو آج میرے لیے یہ خوش بختی ہے. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات رکھ کے اجازت چاہوں گا کہ میری یہ خوش بختی ہے مولانا ظہور صاحب کہ اب میں جب شہر میں آیا ہوں نا، اب میرا حلقہ جو ہے نا الحمدللہ ندیم صاحب مردانہ صاحب، اب یہ فرنیچر بازار تک ہے. فرنیچر بازار سے شروع ہوتا ہے اور یہ کمیر تک جاتا ہے. اب یہ اس میں 4 یونین کونسل بٹ صاحب جسے تسی مالک ہو وہ ہے. اور آپ اللہ پہ یقین کریں، میں بڑی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے شہر والے کہتے ہیں کہ ملک ارشد تو نا سانو کمیر ورگا بنا دو، کہ ہماری ڈیولپمنٹ آپ کمیر کی طرح کر دو سائیول شہر میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے اثاثہ ہے کہ میرے پہ اللہ کا شکر ہے. کوئی بندہ یہی نہیں کہہ سکتا کہ ملک ارشد نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کرائی ہے اور کسی ٹھیکیدار سے کوئی چائے کا کپ پیا ہو تو میں دنیا میں بھی دیندار ہوں اور آخرت میں تو رب مجھے پکڑ ہی لے گا. میں جو یہاں پہ جو دعوے کر رہا ہوں رب نے تو پکڑنا ہے. منکر نکیر سجے کھبے مولانا صاحب ہر وقت دستے ہیں تو مجھے تو پتہ بھی منکر نکیر ہے گئے نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک ہی شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ بس خدمت کا موقع دے، اور یہ خدمت میں یہ سارا کچھ ہے. اور جو سائی وال نے مجھے عزت دی ہے، اور وہ میں ندیم خان صاحب کا وہ بات کو وہ میں نے سنی. اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 سال جو موقع دیا اس میں جو اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کے حوالے سے اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا جو ہمارے امیر معاویہ اعظم طارق صاحب نے، اور وہ آن ریکارڈ ہے. میں نے کبھی وہ بات نہیں کی تھی، نہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب یہ محفل ایسی ہے میں سیاسی باتیں تو کرتا رہتا ہوں لیکن میں نے کبھی دینی بات نہیں کی. میں کی تھی کسی بات میں نہیں رہنا. تو ہم نے وہ بل پیش کیا اسمبلی میں، اللہ کا شکر. اور معاویہ اعظم طارق صاحب کا پہلا نام تھا، دوسرا میرا نام تھا. یہ میری ملک ارشد زندہ باد، ملک ارشد زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر میری جان بھی قربان. میں انشاءاللہ تعالی جہاں پر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام اور دین اسلام کا نام ہوگا، انشاءاللہ آپ کا یہ جو بھائی ہے، آپ کا یہ جو خادم ہے، آپ اسے فرنٹ فٹ پہ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں بیک فٹ کا کھلاڑی نہیں ہوں. میں کہنا یا ہے یا نہیں ہے، اپنے کو تو تیسرا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کرے، رحم کرے، اور جتنی محبت سے